نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری گفتگو کرنے، سننے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور تمام ہی سیگمنٹس میں ہم قرآن مجید سے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول اور قواعد ہیں جن کو علم تجوید کہا جاتا ہے، ان اصولوں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں آیتوں کی جو فضیلتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کی صورت میں بیان فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کو بھی سننے اور عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اور ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے جس میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی میں شامل ہو کر کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے شروع سے آخر تک اس پروگرام کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں پیاری پیاری سامنے آئیں گی اور سمجھنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو بڑھنا ہے بچوں، سب سے پہلے ہم نے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی سنیں گے اور علم تجوید سے متعلق کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ کریں گے، اور وہ سیگمنٹ بھی ہے اور چھوٹی سی ہماری ایک کلاس بھی ہے اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ تو اب مل کے کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کو ہم نے نام بتانا ہے کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا، نور والی کتاب۔ آج دیکھتے ہیں کہ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے اس پروگرام کا اور اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ الہ ثانی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد جمال الدین۔ ماشاءاللہ، حافظ محمد جمال الدین بھائی۔ تو آپ آج کے اس ایپیسوڈ میں، پروگرام میں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ مطففین۔ ماشاءاللہ، یہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے؟ مکی سورت ہے، اور کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے میں۔ ماشاءاللہ، اس کی آیتیں پتہ ہیں آپ کو کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ بتائیں گے؟ 36 آیت ہیں۔ جی، تو سورہ مطففین کی آیات سے ہم اس پروگرام اور اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हाफिज़ जमालुद्दीन अत्तारी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की इन आयात की तिलावत करने की सआदत हासिल की। किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम इल्म तजवीद का एक उसूल और कायदा समझेंगे जिसका इम्प्लीमेंट इन आयात में भी हुआ है, और उस उसूल और कायदे का ताल्लुक़ है मद के साथ। मद का लफ्ज़ आपने सुना होगा, मीम और दाल, ठीक है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ी माना क्या होता है? खींचना। मद का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? तो हम कुरान मजीद को जब पढ़ते हैं तो कुछ कलिमात, कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां हमने हुरूफ को क्या करना होता है? खींचना होता है। अब मद के कुछ असबाब भी होते हैं, उसकी कुछ अलामात भी होती हैं, और कहाँ कितना खींचना है इसकी भी पूरी डिटेल मौजूद होती है। तो आज हमने मद्दात यानी कि मद के कवायद में से दो कायदों को समझना है, और उसमें होगा क्या कि हम हमज़ा के ज़रिए, ठीक है, क्योंकि हमज़ा भी मद का एक सबब होता है, तो हमज़ा की वजह से मद कब कब होता है और उसको कितना खींचते हैं और उसका नाम क्या है, इंशाल्लाह वो जानेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन, जब भी कुरान मजीद में हुरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आए, हुरूफ मद्दा आपको पता है कितने हैं? बताएंगे कौन कौन से? एक आवाज में कहेंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। माशाअल्लाह। अलिफ से पहले ज़बर हो तो, वाव साकिन से पहले पेश हो तो, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो जी। तो जब भी कुरान मजीद में हुरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आए, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा, तो अब देखना है कि उसके फ़ौरन बाद हमज़ा आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर हमज़ा आ रहा होगा तो ये कायदा लगेगा, हमज़ा नहीं आ रहा होगा तो ये कायदा नहीं लगेगा। हमज़ा तो समझते हैं ना, एक हर्फ होता है, ठीक है। बाद औक़ात इस अंदाज में भी लिखा होता है और बाद औक़ात अलिफ की सूरत में भी होता है कि अलिफ पर जब कोई हरकत आ जाए, ज़ेर ज़बर पेश, तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है, ठीक है। तो अब हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा आया तो उसकी दो सूरतें होंगी, या तो वो हमज़ा उसी कलमे में होगा जिस कलमे में हुरूफ मद्दा थे, या फिर उससे अगले वाले कलमे में होगा, ठीक है। दो ही सूरतें होंगी। जब भी हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा ने आना है, दो सूरतें होंगी, या तो वो हमज़ा उस कलमे में होगा जिस कलमे में हुरूफ मद्दा है, या फिर उससे अगले वाले कलमे में होगा। दोनों सूरतों में हमने खींच के ही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन नाम क्या होगा? ये नाम इस तौर पर होगा कि जब हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आएगा तो हम उसको नाम देंगे मद्दे मुत्तसिल का। क्या नाम देंगे? मद्दे मुत्तसिल का, क्योंकि हमज़ा जो है वो हुरूफ मद्दा के साथ मिला हुआ है, ठीक है। और अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए, अगले वाले कलमे में आए, उस कलमे में ना हो जिसमें हुरूफ मद्दा है, एक कलमे में हुरूफ मद्दा है इख्तिताम पर, और उससे अगले वाले कलमे में शुरू में क्या आ रहा हो? हमज़ा आ रहा हो, तो ये होगा मद्दे मुनफसिल। क्या होगा? मद्दे मुनफसिल। समझ गए आप लोग? आसान अंदाज में इसको यूं बयान हम करेंगे कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगर उसी कलमे में आए जिसमें हुरूफ मद्दा थे तो उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, और अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में दूसरे कलमे में आए तो उसको क्या कहेंगे? मद्दे मुनफसिल। ये मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल का नाम आपको अलग अलग नज़र आ रहा है, और इसको पहचानने का तरीका भी मुख्तलिफ है, इसकी शेप भी मुख्तलिफ है, लेकिन बच्चों इन दोनों यानी मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को खींचने की मिकदार एक ही है। वो कितनी है? 2-2.5 अलिफ की मिकदार। कितनी? 2-2.5 अलिफ की। अब ये कैसे समझेंगे 2-2.5 अलिफ की मिकदार कितनी होती है? इसको मजीद आसान यूं किया जाता है कि 4 या 5 हरकात के बराबर खींचकर मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल को पढ़ते हैं। 4 या 5 हरकात के बराबर खींचने का मतलब ये है कि जितना टाइम
4 یا 5 متحرک حروف کو پڑھنے میں لگتا ہے اتنی دیر ہم کیا کریں گے؟ مد متصل یا منفصل میں حروف مدہ کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں یہاں پر قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں سورہ مطففین، یہاں پر ہمیں مد متصل یا منفصل نظر آتا ہے یا نہیں؟ تو پیارے بچوں آپ دیکھیں آیت نمبر 4، یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر آپ کو نظر آیا؟ اور یہ آپ نے قاعدہ پڑھا بھی ہوگا کہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہو، اس قاعدے کے لحاظ سے بات کیا ہے؟ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہیں، یعنی انہیں بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو اب دیکھیں کھڑا زبر یعنی کہ گویا کہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے. کھڑا زبر کا مطلب ہم یہاں کیا سمجھ لیں گے؟ الف مدہ ہے. تو اب کھڑی حرکات یا حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نظر آیا آپ کو؟ اور کہاں پر ہے؟ اسی کلمے میں. دیکھیں اولائکا یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمے میں کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے؟ مد منفصل کہیں گے؟ مد متصل. ٹھیک ہے. کیونکہ فوراً بعد آ رہا ہے، اسی کلمے میں آ رہا ہے. تو اب ہم اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 2 2.5 الف یعنی کہ 4 5 حرکات کے برابر. جی اولائکا اس کو کھینچ کے دکھائیں گے آپ. اولئک. ماشاءاللہ. مزید آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں آیت نمبر 7 کی ابتدا میں کلا، دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہے؟ الف مدہ. ٹھیک ہے. حروف مدہ میں سے ایک حرف آ گیا الف مدہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حمزہ آ رہا ہے. اب آپ بچوں میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ الف ہے، تو میں نے بھی بتایا تھا کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو یہ حمزہ ہی ہے. ٹھیک ہے. الف زیر ای نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ حمزہ زیر ای. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں حروف مدہ یعنی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لیکن اس کلمے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمے میں ہے، اگلے کلمے میں ہے. کیونکہ کلا ایک کلمہ ہے، انا کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے. تو حرف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آئے تو کیا کہیں گے؟ مد متصل ہوگا وہ؟ نہیں، مد منفصل ہوگا. شاباش. تو کتنا کھینچیں گے؟ ماشاءاللہ. مد متصل یا مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف یعنی کہ 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب پڑھ کے دکھائیں گے آپ. کل لا میں الف مدہ جو ہے نا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو مد منفصل کی جو مقدار بیان کی گئی ہے اس کو آپ کھینچ کے دکھائیں گے. کلا انا اس کو آپ نے پڑھنا ہے بس. کلا ان. ماشاءاللہ. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس سیگمنٹ میں ہم نے مد متصل اور منفصل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کے احکام کو، قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے بچوں؟ آمین. اللہ پاک سے ہم کسی خیر کو مانگتے ہیں، کسی نیکی کا سوال کرتے ہیں، کسی برائی کے دور ہونے کا جب ہم سوال کرتے ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں تو دعا کے اختتام پر کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں یا آیتوں کی فضیلت جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں. تو بچوں بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. مل کے بتائیں گے کڈز مدی چل کے ناظرین کو کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. آج کے اس ایپیسوڈ میں اور اس سیگمنٹ میں جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے وہ بڑی پیاری سورت ہے. ویسے تو ساری سورتیں ہی پیاری ہیں، برکت والی ہیں، لیکن بچوں یہ وہ سورت ہے جو بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور جو 5 سورے مارکیٹ میں ملتے ہیں، یعنی 5 بڑی مبارک جو سورتیں ہیں، برکت والی صورتیں ہیں، ان کو جو جمع کیا جاتا ہے، امیر اہل سنت کا بھی ایک تحریر کردہ پوری کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ مدنی 5 سورہ. تو اس میں بھی آپ کو یہ ملے گی. اور اس سورت کا نام ہے سورہ رحمان. کیا نام ہے؟ جی. تو آج کے ایپیسوڈ میں اور اس سیگمنٹ میں ہم سورہ رحمان کی فضیلت جانیں گے کہ یہ کتنی برکت والی، کتنی عظمت والی سورت ہے. چنانچہ جنتی صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر چیز کے لیے زینت ہے، ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. حدیث پاک میں عروض کے لفظ ہیں کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، آراستگی ہوتی ہے. قرآن مجید کی زینت کیا ہے؟ سورہ رحمان. وہ بڑی پیاری سورت ہے، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو بڑی ایک کیفیت بنتی ہے. ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کے الفاظ اتنے پیارے ہیں
کے دل میں اثر کرتے ہیں۔ مزید سنتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، سورہ حدید اذا وقعت الواقعہ یعنی کہ سورہ واقعہ اور الرحمن یعنی سورہ رحمان کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ بچوں یہ ساکن عربی زبان کا لفظ ہے، ساکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے والا، ٹھیک ہے، اور فردوس جنت کے اس درجے کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام بذات خود تشریف فرما ہوں گے، اور یہ جنت کے تمام درجوں میں سب سے بڑا درجہ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے جنت کا؟ جنت الفردوس، جس میں پیارے آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جو جنت کے دیگر طبقات میں الگ الگ ہیں، یعنی دیگر درجوں میں، جنت کے دیگر درجوں میں جو الگ الگ نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کس میں ہوں گی؟ جنت الفردوس میں، اور اس کے علاوہ بھی وہ نعمتیں ہوں گی جو دوسرے درجوں میں، اور سب سے بڑی نعمت جنت الفردوس میں خود نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ساکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے والا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان جو پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے تو زمین اور آسمان کے فرشتے اس مسلمان کو ساکن الفردوس کہہ کے پکارتے ہیں کہ اے جنت الفردوس میں رہنے والے، گویا کہ اس کو دعا دی جا رہی ہے کہ یہ سورہ واقعہ، سورہ حدید اور سورہ رحمان جو پڑھے گا اللہ پاک کی رحمت سے وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ ایک اور روایت سنتے ہیں جس سے ہمیں سورہ رحمان کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ چنانچہ جنتی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان مکمل آپ نے تلاوت فرمائی، لیکن سب خاموش رہے، صحابہ کرام خاموش تھے، انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم پر یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں۔ سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا، یہ خاموشی کیسی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خاموشی، تم خاموش ہو، میں نے یہی صورت جنات کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں تم میں خاموشی کیسی دیکھ رہا ہوں، تم خاموش ہو، حالانکہ یہی صورت یعنی کہ سورہ رحمان میں نے جنوں کی ملاقات والی رات ان کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ اب جنات نے جب یہ سورہ رحمان پیارے آقا علیہ السلام سے سنی تھی تو کیا جواب دیا تھا؟ رپلائی ان کا کیا تھا؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب اس آیت پر پہنچا جو سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا، یعنی جنات نے یہ آیت سن کر کہا، عرض کی وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے رب کی، اے جنوں انس، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جب جنات نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے، تجھے حمد ہے، ہم تیری کسی نعمت کو بھی، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ رحمان کا ورد کرنا، بچوں علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت یعنی کہ سورہ رحمان کو 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو حاجت ہوتی ہے، جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے، تو اس سورہ رحمان کو اگر 11 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری ان مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید اور بالخصوص سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کی، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پریم نور والی کتاب کی لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ اسکرین پر قرآن مجید کے کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، ان میں اعراب لگے ہوں گے، زیر زبر پیش جزم تشدید وغیرہ لگی ہوگی، لیکن ایک آدھ حرف ایسا ہوگا جس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا۔ میں اس کلمے کو پڑھوں گا، اب ہمارے سامنے 2 بچے موجود ہوں گے جو کہ میری آواز کو سنیں گے، اسکرین کو دیکھیں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حرف پر کون سا اعراب یا حرکت موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتانا ہے، بتانے کا انداز یہ ہوگا کہ ان کے سامنے ایک ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہوگی اور اس میں مختلف اعراب، زیر زبر پیش وغیرہ کے سیمپلز موجود ہوں گے۔
تو جو حرکت انہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہاں یہ حرکت ہونی چاہیے، یہاں اعراب لگنا چاہیے، وہ ہمیں وہ سیمپل دکھائیں گے اور بتائیں گے. پھر اسکرین سے ہی ہم پوچھیں گے، اسکرین کے ذریعے ہی مسئلہ کلیئر ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ بچے نے، اس پیارے بچے نے جواب درست دیا ہے یا نہیں. تو آپ لوگ تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ دونوں طرف سے ایک ایک بچے کی سلیکشن ہوگی. اب دیکھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام بتانا ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو. بچوں سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر. قرآن میرا نور والی کتاب. اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم دو بچوں کی سلیکشن کریں گے دائیں بائیں سے جو اس ٹیم کا حصہ بنیں گے. تو بھائی دائیں طرف سے سیدھی طرف سے کون آنا چاہے گا؟ آپ نہیں آنا چاہتے؟ جی بیٹا، آپ کا نام؟ احمد رضا. احمد رضا بھائی، کریں گے مقابلہ آپ؟ انشاءاللہ. پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، کوشش کریں گے پیچھے رہنے کی، آگے بڑھنے کی. آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آئیں گے باسکٹ کی طرف. ماشاءاللہ. جی بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ ارمان اتاری. ارمان اتاری. کریں گے مقابلہ ان سے؟ احمد رضا ہیں سامنے، انشاءاللہ. آپ سے بڑے عمر میں شاید. جی کریں گے مقابلہ؟ ان کو پیچھے چھوڑیں گے، خود آگے بڑھیں گے؟ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آگے بڑھیں گے. آ جائیں جناب ارمان صاحب. ماشاءاللہ. ارمان بھائی اور احمد رضا بھائی، دو بچے سامنے آ چکے ہیں مقابلے کے لیے دائیں بائیں کے بچوں کی ترجمانی کرتے ہوئے. اب دیکھو بچوں، آپ کو یہ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں نا لفظ، میں اس کو پڑھوں گا، آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کس حرف پر کون سا اعراب نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ کو خود بھی پتا ہوگا قرآن مجید پڑھتے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، وہاں باسکٹ سے نا وہ سیمپل ڈھونڈنا ہوگا. جیسے زبر ہے تو زبر نکالنا ہے، پیش ہے تو پیش نکال کے ایسے دکھانا ہے اور مائک پہ بتانا ہے کہ فلاں حرف پر یہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ احمد رضا بھائی، آپ کے لیے پہلا کلمہ اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے اور یہ کلمہ ہے البروجی. البروجی. جیم پر کون سا اعراب ہونا چاہیے جو دکھنے میں نہیں آ رہا لیکن سنائی دے رہا ہے؟ زیر. ایسے کر کے دکھائیں گے پھر بتائیں گے. ٹھیک ہے، شاباش. زیر. زیر کس پر آئے گا؟ جیم پر. جیم پر یا جیم کے نیچے؟ جیم کے نیچے. جی دکھائیں گے. البروجی. جیم کے نیچے زیر ان کا جواب. ماشاءاللہ. جی ارمان بھائی، آپ کے لیے چھوٹا سا کلمہ ہے شاہدن. بہت آسان ہے، مدنی قاعدہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ فوراً پہچان جائیں گے. مائک پہ بتائیں گے. زیر. کہاں؟ ہاں کے نیچے. بیٹا آپ نے حرف بھی بتانا ہے کہ کس حرف پر اعراب ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیں گے کس پر. ہاں کے نیچے. ہاں کے نیچے زیر. زیر ہے. دکھائیں گے جناب. ہاں کے نیچے زیر ان کا جواب بالکل درست ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. ماشاءاللہ. جی احمد رضا، اگلا کلمہ آپ کے لیے ہے اصحاب. اصحاب. حمزہ پر کیا ہونا چاہیے شروع میں؟ جی حمزہ پر زبر ہونا چاہیے. حمزہ. کون سا حمزہ؟ یہ تو الف ہے. آپ کہیں گے یہ الف نظر آ رہا ہے لیکن جیسے اس پر حرکت لگے گی یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ. حمزہ بن جائے گا. جی حمزہ پر زبر ہونا چاہیے. حمزہ پر زبر ہونا چاہیے ان کا جواب. ماشاءاللہ. جی ارمان بھائی، چھوٹا سا کلمہ آپ کے لیے ذاتی. تا پر کیا ہے؟ پر یا نیچے؟ زیر. تا کے اوپر زیر، تا کے نیچے زیر. تا کے نیچے زیر. جی جناب دکھائیں گے. تا کے نیچے زیر ان کا یہ بھی جواب. ماشاءاللہ. مقابلہ برابر ہے، بس آخری دو سوال ہوں گے آپ سے. اب دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے یا دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں. پیچھے رہنے والی تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. جی احمد رضا، آپ کے لیے اگلا کلمہ ہے الوقودی. الوقودی. کاف پر کیا ہے یا کاف کے نیچے کیا ہے؟ کاف کے اوپر. دوبارہ سنو آپ، دیکھو الوقودی غور سے. کاف کے نیچے زیر لگے گا. دوبارہ سنو آپ. الوقودی. چلیں دکھائیں گے کاف کے نیچے زیر ہے کہ نہیں ہے. کاف کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ پیش ہے اور یہ ان کا جواب درست ہوا نہیں. اب دیکھتے ہیں ارمان بھائی جواب دیتے نہیں دیتے. اگر انہوں نے جواب دے دیا تو آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ دونوں کیا رہیں گے؟ برابر رہیں گے. جی ارمان بھائی، آپ کے لیے جواب ہے قعودن. دال پر کیا ہے؟ قعودن. دو پیش. کس پر؟ دال پر. دال پر دو پیش ہونی چاہیے. دیکھ لیں قعودن. جواب غلط ہو گیا تو ان کے برابر ہو جائیں گے اور صحیح ہوا تو آپ آگے نکل جائیں گے. دکھائیں گے جناب دال پر کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے ان کا جواب. اور اس طرح ہمارے ارمان بھائی اگرچہ بظاہر قد میں چھوٹے ہیں، عمر بھی شاید چھوٹے ہیں، لیکن یہ مقابلے میں آگے
بڑھ گئے. اللہ پاک سب کو قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ یہ پروگرام، یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا